السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 98 سے۔ جو کوئی ہوئے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ آج ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے اسٹیٹ بینکس پروجیکشنز۔ پروجیکشن کا مطلب ہوتا ہے ایسٹیمیٹ، فور کاسٹ، پریڈکشن، تخمینہ لگانا۔ آج کے ایڈیٹوریل میں گو تھرو کرنے سے پہلے ہمیں کچھ ٹرم سے فیملیرائز ہونا ہوگا۔ ان میں سے ایک اہم ٹرم ہے ڈیمانڈ انڈیکیٹرز۔ ڈیمانڈ انڈیکیٹر ہوتا ہے میئر دا ریشو آف بائنگ پریشر ٹو سیلنگ پریشر۔ اسی طرح سے اکانومی کے تین اہم انڈیکیٹر ہوتے ہیں۔ ایک انڈیکیٹر ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جس کو ہم جی ٹی پی بھی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ یعنی کہ بے روزگاری اور انفلیشن یعنی کہ مہنگائی، یہ تین انڈیکیٹر ہیں اکانومی کے۔ تو آج کی اس ایڈیٹوریل میں ہم ان تینوں جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو دیکھیں گے۔ ایک تو اسٹیٹ بینک کی پروجیکشن کے حوالے سے کہ اسٹیٹ بینک نے کیا تخمینہ لگایا ہے، ایسٹیمیٹ دیا ہے ان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ہم اس کو کمپیئر کریں گے کہ مارکیٹ کی کیا پروجیکشن ہے، مارکیٹ میں ایکچوئل ریئل بیس کیا صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم میکرو اکنامکس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو میکرو اکنامکس ہوتا ہے برانچ آف اکنامکس ڈیلنگ ود دا پرفارمنس، اسٹرکچر، بیہیویئر اینڈ ڈیسیجن میکنگ آف این اکانومی ایز اے ہول۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا ایڈ ڈسٹریبیوشن۔ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ تنازع چلا آ رہا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کس کو دینے ہیں، کون سی کمپنی کو اشتہارات دینے ہیں، کون سے نیوز چینل کو اشتہارات دینے ہیں۔ تو ایکچوئل جو کرائٹیریا ہے ایڈ ڈسٹریبیوشن کا وہ ہوتا ہے آڈینس ریچ آف دی آرگنائزیشن ڈٹرمنس دی اسکیل آف ایڈورٹائزمنٹ بجٹ۔ لیکن پاکستان میں پارٹی افیلیشنز ہوتی ہیں، جو بھی نیوز چینل کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ پارٹی اسے ایڈورٹائزمنٹس دے رہی ہوتی ہے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا میسی پیسنجرز، جس میں ہم پی آئی اے کی فلائٹ پی کے 9785 کے بارے میں دیکھیں گے، جس میں بہت زیادہ ویسٹ پروڈکٹس لٹر پھیلایا ہے پاکستانی پیسنجرز میں۔ آلدو یہ وہی پیسنجر ہیں جو کسی اور فلائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کو پینالائز کیا جاتا ہے، فائن کیا جاتا ہے۔ جبکہ پی آئی اے کی اگر ہم گورننس کی بات کریں، ایڈمنسٹریشن کی بات کریں، تو وہ یہاں پہ ہمیں نیل نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانیوں کا بیہیویئر ہے وہ بھی بہت زیادہ شیمفل اور قابل افسوس ہے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈیٹوریلز میں نے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ پہ بھی انسٹال کر دیے ہیں، اپڈیٹ کر دیے ہیں۔ وہ آپ پلے اسٹور پہ جا کے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں اور خود سے بھی یہ ایڈیٹوریل ریڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ دا میکرو اکنامک پروجیکشن، میکرو اکنامک کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھ لی۔ میکرو اکنامی کے بارے میں جو تخمینے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اپنی سالانہ رپورٹ میں، اور یہ مشتمل تھے ملکی نیشن اکانومی پہ، معیشت پہ، تو یہ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں، ریویل، انڈیکیٹ، انکشاف کرتے ہیں دیٹ دا بینک از سٹیکنگ ٹو اٹس ارلیئر فور کاسٹ، کہ بینک ابھی بھی انسرٹ تھرسٹ پش کر رہا ہے اپنی پہلے کی فور کاسٹ کو ود ریگارڈ ٹو گروتھ۔ اور یہ جو فور کاسٹ ہے، انڈیکیشن، تخمینہ ہے، یہ ریلیٹ کرتا ہے گروتھ سے، مہنگائی سے، مالی اور کرنٹ موجودہ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ خسارے سے، موجودہ فنانشل ایئر کے لیے، موجودہ مالی سال کے لیے۔ دس از ان اسپائٹ آف اے شارپ اپ سرج ان ڈومیسٹک پرائسز۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں باوجود اس کے مقامی طور پہ جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے۔ دا اسٹرانگ پریشر آن بیلنس آف پیمنٹس اوئنگ ٹو اسپائک ان امپورٹس۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا بیلنس آف پیمنٹ پہ بھی بہت زیادہ پریشر تھا، کیونکہ جو امپورٹس تھی، درآمدات تھی، ان میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے پچھلے 4 مہینوں میں، اور جو خطرات لاحق تھے کرنٹ اکاؤنٹ کو، یہ تمام چیزیں آؤٹ لائن کی گئی ہیں اس مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں۔ اچھا، اگر ہم بات کریں بیلنس آف پیمنٹس کی تو وہ ہوتا ہے ڈفرینس بٹوین آل منی فلوئنگ ان ٹو دا کنٹری ان اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم اینڈ آؤٹ فلو آف منی ٹو دا ریسٹ آف ورلڈ۔ The economy recovery during the last fiscal is projected to gain further momentum this year۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ معیشت جو ہے پروجیکٹ کیا گیا ہے کہ مزید مومنٹم حاصل کرے گی اس سال میں۔ دس از ایویڈنٹ، اس کے شواہد ملتے ہیں فرام ہائی فریکوینسی ڈیمانڈ انڈیکیٹر سے ڈیورنگ دا انیشیل منتھس آف کرنٹ فسکل ایئر، موجودہ سال کے ابتدائی مہینوں میں۔ دا بینک ہیز پروجیکٹڈ جی ڈی پی ٹو گرو
ان دا رینج آف 4 to 5%. اگر ہم اسٹیٹ بینک کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ گرو کرے گی 4 سے 5% کی رینج میں. اسی طرح سے جو انفلیشن ہے وہ لرک ان کرے گی، ریمین رہے گی 7 سے 9% کی رینج میں اور ڈبل فگرز میں نہیں جائے گی. اور اسی طرح سے جو فسکل اور موجودہ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ بھی ہور کرے گا، ہینگ اراؤنڈ کرے گا تقریباً 6.3% سے 7.3% تک 2 and 3% آف جی ڈی پی کو دیکھتے ہوئے. دا مارکیٹ ہیز ڈفرینٹ ویو آف سینٹرل بینکس میکرو اکنامک پروجیکشنز. دو اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں تو ان کا جو نظریہ ہے وہ اسٹیٹ بینک کی میکرو اکنامک تخمینوں سے مختلف ہے. ہیڈ لائن کنزیومر پرائس انفلیشن، اگر یہاں پہ اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو وہ جی ایوریج ہوگی 11 سے 12% کے درمیان، جبکہ اسٹیٹ بینک کا کیا کہنا تھا 7 سے 9% ہوگی. compared to the average of 8.7% for the first 4 months and the state bank forecast of up to 9%. تو ہم نے ان سے کمپیئر بھی کر لیا ان کو. the estimates are based on inflationary measures such as. تو یہ تمام تخمینے جو لگائے گئے ہیں یہ مہنگائی کے اقدامات کو دیکھتے ہوئے لگائے گئے ہیں، کیونکہ جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں ان میں بھی اضافہ کیا جانا ہے ٹیکسز پہ. آج ہی تجویز بھیج دی گئی ہے 20 روپے اینڈ 7 پیسے کی آئی تھنک. اور اسی طرح سے بجلی کی قیمت میں بھی 4 روپے اضافہ کیا جا رہا ہے. اور جو ٹیکس ایگزمپشنز تھیں، ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی، ان پہ بھی ان کو بھی ابولیشن کر دی گئی ہے، ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ حکومت نے ایگری کیا ہے آئی ایم ایف کی $6 بلین کی فنڈنگ کے ساتھ اگر اس کو ریزیوم کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں لاگو کرنی ہوں گی. اس لیے جو اینول انفلیشن ہے وہ ڈبل ڈیجٹس کو کراس کر جائے گی اور یہ تمام چیزیں کنٹریری ہوں گی، برعکس ہوں گی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پروجیکشنز کے. لائک وائز اسی طرح سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے جولائی سے لے کے اکتوبر کے پیریڈ میں یہ بھی تقریباً شارٹ اپ کرے گا $5 بلین اور 4.7% آف جی ڈی پی کا. دا سینٹرل بینک ایکسپیکٹس دا منتھلی کرنٹ اکاؤنٹ امبیلنس ٹو ڈیکریز ٹو جسٹ ابو $500 ملین، جبکہ اسٹیٹ بینک نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ موجودہ اکاؤنٹ کا جو امبیلنس ہے وہ تقریباً کم ہو جائے گا $500 ملین یا تقریباً تھرڈ آف $1.66 بلین کا اکتوبر تک. لیکن اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں تو یہ تقریباً رن ریٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے $1 بلین کا یا اس سے بھی زیادہ موجودہ اکاؤنٹ کے خسارے کا، باوجود اس کے کہ بہت سارے اقدامات اناؤنس کیے گئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے پچھلے 2 مہینوں میں، تاکہ جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے اس کو کنٹین کیا جا سکے، محدود کیا جا سکے اور کرب کیا جا سکے بڑھتی ہوئی انکریزنگ، ایسکیلیٹنگ، آگمنٹنگ، ایمپلیفائنگ، سورنگ امپورٹ بلز کو، درآمدات کے بل کو. ایٹ دی مومنٹ اگر ہم اس لمحے پہ دیکھیں اٹ از ہارڈ ٹو پریڈکٹ، یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کون سینٹرل بینک یا پھر مارکیٹ، ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا، کون درست ثابت ہوگا دن کے اختتام پہ. بٹ دین لیکن پھر اٹ از آلسو فیکٹ، یہ بھی حقیقت ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز گاٹ مینی آف اٹس پریڈکشنز رانگ، کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلے بھی بہت سارے اندازے غلط ثابت ہو چکے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم جولائی کی مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک کو نوٹ کریں تو بہت ساری اچھی وجوہات تھیں یہ امید لگانے کی کہ جو گروتھ ہے پاکستان میں اس کا اپ ٹرن دیکھا جائے گا، اور لیکن جو کرنٹ اکاؤنٹ اکانومی ریکوری ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل اسٹیبلٹی بھی آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں برعکس ہوئی ہیں اس کے. اینڈ ہیئر وی آر فائر فائٹنگ ٹو اسٹاپ فردر ڈیٹیریشن، اور ہم ایک مرتبہ پھر سے اٹیمپٹ کر رہے ہیں مزید ڈکلائن کو پریونٹ کرنے کی کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے میں. سملرلی اسی طرح سے جو ڈیپٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان گورنر ہیں ان کا یہ کہنا ہے بزنس مین کو مارچ 2020 میں کہ کووڈ-19 پاکستان کی معیشت کو ہالٹ نہیں کرے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا. ڈیز بیفور دا بینک اناؤنس دا موسٹ جنرس مانیٹری اسٹیمولس فار بزنس، یہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک بہت ہی زیادہ جنرس مانیٹری اسٹیمولس دیا تھا، امپیٹس دیا تھا بزنسز کو. کلیئرلی واضح طور پہ دا بینک نیڈس ٹو بی مور ریئلسٹک، بینک کو زیادہ حقائق پسند ہونے کی ضرورت ہے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایڈ ڈسٹریبیوشن. دا ورسٹ کیپٹ سیکرٹ از فائنلی آؤٹ، سب سے بدترین پوشیدہ بات آخر کار باہر آ گئی ہے. کالن ہے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا. پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آتی رہی ہیں انہوں نے اشتہارات کو یوز کیا ہے انعام دینے کے لیے یا پنش کرنے کے لیے میڈیا آرگنائزیشنز کو پاکستان میں. وین مریم نواز شریف ایکنالج، جب مریم نواز شریف نے یہ تسلیم کیا ایک پریس کانفرنس میں کہ یہ ان کی ہی لیکڈ آڈیو وائس تھی جو کہ ریکارڈ کی گئی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ٹی وی چینلز کو جس میں سما اور دوسرے 92 24 شامل ہیں ان کو ایڈورٹائزمنٹ اشتہارات کٹ آف کر دیے جائیں.
ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ قابل افسوس آرڈر ہے. دیر واز اے ڈیلیوج آف کریٹیسزم. تو بہت زیادہ تنقید آیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے, میڈیا باڈیز اور صحافیوں کی جانب سے. دا فاکس آؤٹ ریج واز امیوزنگ. یہ جو آرٹیفیشل غصہ تھا یہ انٹرٹیننگ تھا. ایوری ون ان دا پریزنٹ اینڈ پاسٹ گورنمنٹس. موجودہ اور ماضی کی حکومتوں میں ہر کوئی میڈیا میں اشتہارات اور جو پبلک ریلیشن سیکٹر ہیں یہ کوئی بھی سیکرٹ پوشیدہ بات نہیں ہے. ان کے تعلقات کی جو پارٹیسپینٹ ہیں اور ریسیونگ اینڈ پہ یہ ہمیشہ انولنگ پارٹی رہے ہیں. دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ہیز لیٹر ریزن ٹو آکوپائی دا ہائی مورل پوزیشن ہیئر بیکاز اٹ ہیز یوزڈ آل لیورز. یہاں پہ پی ٹی آئی کو بھی کوئی اعلیٰ اخلاقی پوزیشن حاصل نہیں ہے کیونکہ اس نے بھی تمام لیورز اپنے اختیارات استعمال کیے ہیں, جس میں اشتہارات بھی شامل ہیں برو بیٹ, انٹیمیڈیٹ, بلی کرنے کے لیے میڈیا آرگنائزیشن کو جن کو سمجھا جاتا ہے کہ جو کہ پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم آرم فورسز کی بات کریں تو انہوں نے بھی اسی طرح کی پالیسی اپنائی ہے اشتہارات سے ریونیو جنریٹ کرنے کی اور آرگنائزیشنز کو کنٹرول کرنے کی تاکہ میڈیا کے بازو کو ٹویسٹ کیا جا سکے. دا پالیسی از آلموسٹ اے اسٹینڈرڈ پروسیجر. یہ پالیسی ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے جس میں پبلک کی اگر ہم غصے کو دیکھیں, آؤٹ ریج کو دیکھیں تو یہ کامیکل ہے, فنی ہے. یٹ دس از ناٹ لافنگ میٹر. لیکن پھر بھی یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ناؤ دیٹ دا کیٹ از آفیشلی آؤٹ آف بیگ. اب جب کہ یہ جو باتیں تھیں ریویل ہو چکی ہیں, اٹ از این اپرچون ٹائم فار پی ٹی آئی گورنمنٹ ٹو اینڈ دس پالیسی. اب پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے یہ ایک اہم موقع ہے کہ وہ اس پالیسی کو ختم کریں پبلک اناؤنسمنٹ, پبلک اعلانیے کے ساتھ. اف اٹ ریئلی وانٹس ٹو نیشن ٹو بلیو, اگر یہ واقعی چاہتے ہیں کہ قوم اس بات پہ یقین کریں جو کہ اٹ ول نیور ڈو وٹ مس نواز ہیز ایکنالج آف ایز ڈوئنگ, کہ یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے جو کہ مریم نواز نے تسلیم کیا ہے کرنے کا. دا پی ٹی آئی گورنمنٹ شوڈ فارملائز ان ریٹن فارم. پی ٹی آئی کی حکومت کو ریٹن فارمیٹ میں یہ فارملائز کرنا ہوگا کہ جو اختیارات ہیں میڈیا گروپس کے وہ ان کو جو فارمولہ ہے اس کے اکارڈنگ دیے جائیں گے. اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ آڈینس ریچ کا فارمولہ ہے کہ آڈینس ریچ آرگنائزیشن کی ڈٹرمن کرتی ہے کہ ان کو کس حد تک اشتہارات کا بجٹ دیا جائے گا. دیٹ از ناٹ اے ڈیفیکلٹ ڈو. یہ کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ جو لیٹ ڈاؤن پروسیجرز ہیں وہ پہلے ہی ان پلیس ہیں ریٹنگ ایجنسیز کی, میڈیا بائنگ ہاؤسز کے تھرو. اف دا پریزنٹ گورنمنٹ کین مسٹر دس دا ول ٹو اچیو دس ٹاسک. اگر موجودہ حکومت ایگزامپل کر سکتی ہے اس ول کو کہ وہ یہ ٹاسک اچیو کر پائیں گے, حاصل کر پائیں گے, تو یہ ایک سالڈ پریسیڈنٹ ایگزامپل پیٹرن ہوگا مستقبل کی حکومتوں کے لیے. دس وڈ گو اے لانگ وے ان اسٹرینتھنگ دا میڈیا. اس طرح سے میڈیا بھی مضبوط ہوگا ایکسٹرنل پریشر کے سامنے جو کہ اس کو فنانشلی ویک کرتا ہے. اور اسی اسنا میں جو میڈیا آرگنائزیشن ہیں ان کو بھی تمام کافیاں کی جانی چاہیے تاکہ وہ دوسرے ریونیو سٹریم حاصل کریں تاکہ ان کی جو ڈیپینڈنس ہے حکومت کے اشتہارات کے اوپر وہ کم کی جا سکے. دیر از آلریڈی سم ڈسکشن انڈر وے. اسی طرح سے بات چیت کی جا رہی ہے الیکٹرانک میڈیا لیڈرشپ کے سرکلز میں بھی اس کے بارے میں, اور یہ امید کی جاتی ہے کہ حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی جتنا بھی ممکن ہو سکے گا. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا میسی پیسنجرز. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پی آئی اے کی فلائٹ جو کہ مانچسٹر سے اسلام آباد کی جانب آ رہی تھی اس میں بہت زیادہ گند پھیلایا گیا ہے. لٹر ایک ایسا ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے جس کو آپ صحیح طریقے سے ڈسپوز آف نہیں کرتے یا غلط جگہ پہ پھینک دیتے ہیں, اور یہ جو لٹر ہے پلین کے اوپر پھینکا گیا ہے جس کی وجہ سے ڈپارچر ڈیلے ہو گیا ہے اور اس نے قومی ایمبیرسمنٹ شرمندگی کاز کی ہے. دا ناؤ وائرل فوٹوز. اسی طرح سے اگر وائرل جو فوٹوز ہو رہے ہیں پی کے 9785 کے, اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایگزیبٹ شو کرتے ہیں بہت زیادہ شاکنگ سینز کہ بہت زیادہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں, انٹائڈلی سکیٹرڈ ہیں سیٹس کے اوپر, پلین کے فلور کے اوپر, اسی طرح سے جن میں پلاسٹک کپس, بوٹل, ٹیشوز اور ریپرز شامل ہیں. ڈسکارڈنگ فوڈ آئٹمز. اسی طرح سے جو خوراک کی چیزوں کو ڈسکارڈ کیا گیا ہے وہ بھی فلور کے اوپر پھینک دی گئی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم لیبارٹریز, ٹوائلٹس, باتھ رومز کی بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ گندے تھے اور ٹیشو ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے. اسپوک پرسن ایئر لائن کے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ پیسنجر نے بہت برے طریقے سے بیہیو کیا ہے فلائٹ کے اوپر. ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک ہوگا, ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس
مینٹین رہتا ہے، اگرچہ کہ یہی پیسنجرز ڈیکورم ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں جب وہ کسی دوسری عالمی فلائٹ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ دا ایپیسوڈ از شیمفل، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ قابل افسوس ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ پورلی عکاسی کرتا ہے ہماری نیشنل کیریئر کی اور اسی طرح سے ہماری پبلک کے ممبرس کی بھی۔ دا فیکٹ دیٹ آسٹینسیبلی ویل بیہیوڈ پاکستانیز، یہ حقیقت کہ اپیرنٹلی پاکستانیز جو کہ دوسری ایئر لائنز پہ بہت اچھے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، وہ اپنے تمام مینرز بھول جاتے ہیں جب وہ پی آئی اے پہ ٹریول کرتے ہیں، تو یہ شو کرتا ہے ہمارے شہریوں کی مینٹلٹی کو لا انفورسمنٹ کی جانب اور اپنی جو سراؤنڈنگز ہیں اس کی عزت کے بارے میں۔ دا ایٹیٹیوڈ آف پیسنجرز، اسی طرح سے جو رویہ ہے پیسنجرز کا اس خصوصی فلائٹ پہ وہ بھی سیم تھا ان سٹیزنز کی طرح جو دو بار سوچتے ہیں کسی دوسرے پبلک پلیسز پہ، جو نہیں سوچتے، ڈو ناٹ تھنک ٹوائس، جو نہیں سوچتے عام پبلک پلیسز پہ بھی گندگی پھیلانے کے بارے میں۔ اٹ از اے کمبینیشن آف بیڈ مینرز، یہ تمام چیزیں مجموعہ ہیں بری عادات کا، لیزینس کا اور لیک آف رسپیکٹ کا رولز کے بارے میں۔ پی اے اے بھی یہاں پہ ذمہ دار ہے کیونکہ اس طرح کی ایپیسوڈز نایاب نہیں ہیں، اور نیشنل کیریئر پہ اکثر یہ اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پیسنجرز ہیں وہ صفائی کے بارے میں، ویسٹ ڈسپوزل کے بارے میں اور پینلٹیز کے بارے میں اویئر نہیں ہوتے۔ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے پی آئی اے کے اسٹاف بھی پریپیئر نہیں ہوتا کلین کو مور ایفیشینٹلی صاف کرنے میں تاکہ جو ڈیلیز ہیں ان کو اوائڈ کیا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ٹائلنٹ ہیں وہ بھی کلاگ ہو گئے تھے، یعنی کہ بلاک ہو گئے تھے ایک فلائٹ کے اوپر، اور انجینئرز کو بلانا پڑا تھا کہ اور پلمبنگ سسٹم کو کہ وہ ان کو اوپر کر سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں شو کرتی ہیں کہ بلڈنگ اویئرنیس بھی نہیں ہے، اور اسی طرح سے ایزلی بروکن ایئر کرافٹ انفراسٹرکچر ہے۔ جو بھی کیس ہے ایئر لائن مسٹ انشور، ایئر لائن کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ان کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے لیٹرنگ کے اوپر جو لوگ گندگی پھیلاتے ہیں، اور جو پیسنجرز ہیں ان کو متنبہ کرنا چاہیے اس نقصان کے بارے میں جو کہ پلین کی پراپرٹی کو ہوتا ہے، تاکہ ان کو اس زمرے میں ہیفٹی ہیوج انارمس میسیو فائنز جرمانے کیے جا سکتے ہیں۔ ڈیلیز اینڈ وائرل فوٹوز ول فردر ایروڈ دی ایئر لائن پور ریپوٹیشن، ہماری جو ایئر لائن ہے اس کی پہلے سے ناقص شدہ شہرت کو اس طرح کی تاخیر اور وائرل فوٹوز مزید ایروڈ کر دیں گے، مزید ڈیٹوریٹ ڈکلائن کر دیں گے۔ یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔